بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ جو آج موجودہ مسلمانوں پہ حالات ہیں فلسطین میں جیسے ہو رہا ہے ظلم غزہ کی پٹی میں، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور ہم اللہ سے دعائیں کریں، جو ہمارے بس میں ہم وہ کریں۔ اور اس میں کئی باتیں آ رہی ہیں لوگوں کی کہ بھئی وہ حماس نے غلطی کی یا یہ کی۔ اس کا سب سے مختصر حل یہ ہے، آسان حل یہ ہے کہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ جو حق پر ہے ان کی تو مدد و نصرت فرما، ظالم کو نیست و نابود فرما، اور ان کے ظلم سے غزہ کے بچوں کو، ان کے مرد عورتوں کو جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ تو یہ سب سے پہلا ہمارا یہ کرنے کا کام ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ہم جو جس طرح بھی لوگ مدد کر رہے ہیں ہم اس پہ بھی ان کا حصہ ڈالیں اور جو ہے ان تک امداد پہنچائیں۔ تو آج کل مسلمان جس طرح ہم ہر طرح سے چکی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ اب جیسے آج کل ایک بات چلتی ہے کہ بھئی بائیکاٹ کیا جائے، تو میری رائے کے مطابق مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی بائیکاٹ کی۔ اگر فرض کریں پاکستان میں پیپسی بند ہو جائے، میک ڈونلڈ بند ہو جائے، سارے بند ہو جائیں، تو ہوگا کیا؟ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بات 2001 میں بھی بہت اٹھی تھی جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ پہلی بات ہے یہ ایک ڈیڑھ مہینے کا ہمارا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم روٹین پر آ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، ویسے ہی اگر جس نے چھوڑنی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ مضر صحت مشروبات ہیں اور یہ چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں، یہ چھوڑے اس لحاظ سے چھوڑ دے، اچھی بات ہے۔ لیکن بائیکاٹ کرنا، اس میں سب سے پہلی ہم بغیر، اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے بیسک، ہم بغیر سوچے سمجھے ہر چیز میں کود جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ اب اگر فرض کرو پیپسی بند ہوتی ہے تو اس میں کتنے لاکھ ملازمین ہیں جو پاکستانی اس میں ملازمت کر رہے ہیں پاکستان میں، کتنے لوگوں نے ان کی جو ہے وہ فرنچائز لی ہوئی ہے، ایجنسیز لی ہوئی ہیں، وہ بھی مسلمان پاکستانی ہیں، ان کے روزگار بنے ہوئے ہیں اس پر۔ اب یہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے، کیا آپ کے پاس اس کا نعم البدل ہے ان کو نوکری دینے کا؟ وہ جب بے روزگار ہوں گے، پیپسی یہاں سے بند ہو جائے، اور ان کو آپ سنبھال لیں گے؟ ان کے گھروں کے چولہوں کو جلائیں گے آپ؟ اور اس لیول کی تنخواہیں دیں گے انہیں؟ میک ڈونلڈ بند ہو جائے، یونیلیور بند ہو جائے، اور جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، صحیح آپ ان کو بھگا دو، چھٹی کر دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اتنی پاکستان میں ویسی بے روزگاری ہے، یہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تاجر سے اچھی تنخواہیں تو یہ لوگ دیتے ہیں، ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیاں دیتی ہیں، سہولیات یہ زیادہ دیتی ہیں، اس لیول کی یہ تنخواہیں دیں گے انہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری مثال اس وقت ایسی ہے عالم اسلام میں، خاص کر پاکستان اور مسلمانوں کی، کہ ہمارے ہاتھ پاؤں اچھی طرح انہوں نے جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بائیکاٹ کرو گے بھی تو تم ہی مرو گے، نہیں کرو گے بھی تو تم ہی مرو گے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کمپنیاں ان کی مالی مدد کرتی ہیں، تو مالی مدد کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں، لیکن اس میں ایک فائدہ ہے کہ مسلمان اس سے شہید ہوتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے، وہ کمپنیاں بند ہوں گی، چلی جائیں گی، ہم بے روزگار ہوں گے، خودکشی کر کے لوگ مریں گے، پھر یہ ہو جائے گا شروع۔ جب ایک بندے کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، ٹینشنیں ہوں گی، بجلی کے بل ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو پہلے ہم سوچیں، یہ ہمیں جو جوش چڑھتا ہے نا کچھ عرصے بعد کچھ واقعہ دنیا میں ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کا، ہم نے اس کا حل کیا نکالا؟ 2000 سے آج تک 23 سال ہو چکے ہیں، 23 سال، ہم نے الحمدللہ اس کا کوئی حل نہیں نکالا، اور نہ ہمیں اس کا خیال آتا ہے۔ یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، بائیکاٹ کر دو۔ اصل میں ہم مشقت سے بھاگتے ہیں، ہم پلاننگ سے بھاگتے ہیں، ہم لمبے عرصے کی منصوبہ بندی سے بھاگتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ شارٹ طریقہ نکالا ہوا ہے کہ بھائی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد ہم پھر روٹین پر۔ تو یوں وہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے نا کہ راضی رہے شیطان بھی اور راضی رہے رحمان بھی، وہ یہ والا چکر چلتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ پاک جو ہے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ جوش خالی کام نہیں کرتا، ساتھ عقل بھی کام کرتی ہے۔ ہم کسی ماہر معاشیات سے پوچھ لیں، اللہ نے ہر فیلڈ کے ماہر بنائے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو نیک لوگوں سے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد از انبیاء کس کا درجہ ہے؟ حضرت ابو بکر کا۔ میرے بعد نبی ہوتے کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ نہیں کیا، کس کو بلایا کہ بھئی ان کو بلا کے لاؤ، کس کو؟ سلمان فارسی کو۔ ہاں بھئی وہ اس لائن کے ماہر ہیں۔
اب حضور انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں بریف پہلے کر رہے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ اس کا مشورہ کیا ہے کہ تم لوگ بہت لڑتے رہے اور اب یہ جنگ جو ہے بالکل چینج ہے کہ اندر سے یہود ہیں، باہر سے سارا مکہ ہے، سارے کفار ہیں اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اندرونی دشمن بھی ہیں، بیرونی دشمن بھی ہیں، آپ بہت جنگیں لڑتے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ اس صورتحال پہ کیا کرتے تھے جو آپ سپر پاور بن گئے؟ تو حالانکہ آپ لوگ لڑے ہوں گے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ کیا دیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ایسے موقع پر خندقیں کھود دیتے ہیں، اور خندق کتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا اسے بھگاتا لائے تو وہ پار نہ کر سکے، گہری اتنی ہو کہ گھوڑ سوار سمیت بندے گر جائیں تو نکل نہ سکیں، آپ ایسی خندق کھدوائیں، اتنی چوڑی اور اتنی گہری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس لائن کے ماہر تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی قباحت نہیں، نیک ہونا اور چیز ہے، لائنوں کے ماہر ہونا، اس فیلڈ کے ماہر ہونا، یہ ہمیں امت کو، میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ویڈیوز میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ امت کو ہر طبقے کی ضرورت ہے، ہمیں جتنے عالم حافظ کی ضرورت ہے اتنی ہی ہمیں بعینی ڈاکٹر کی بھی، انجینئرز کی بھی، ماہر معاشیات کی بھی ضرورت ہے، اسی لیول کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی صرف ہمیں علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے، امت بنتی ہی اجتماعی طور پر ہے، اس کے پھر نتیجے، ہمیں علاج کس کے پاس کروانا ہے؟ ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں، وہ ہماری اپنی ڈاکٹرز ہمارے دوائیاں بناتے ہوں، ہمارے اپنے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ڈی فارمیسی کیے ہوئے ہوں جو دوائیاں خود بنائیں، ہمیں باہر والی ملٹی نیشنل کی لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ہمارے اپنے انجینئرز ہوں، ہمیں باہر سے بلانے کی، ہم کیوں محتاج بنے دوسری قوموں کے؟ ہم کسی فیلڈ میں دوسری قوموں کے محتاج نہ بنیں۔ ایسے معاشرے قائم ہوتے ہیں، ایسی اسلامی سلطنتیں بھی قائم ہوئیں، انہوں نے ہر طبقے کو ویلیو دی، تو ہم کسی ماہر معاشیات کو بیٹھ کے بٹھا کے اسے پوچھے تو صحیح کہ بھائی ہم یہ کرنے لگے ہیں، اس کا بائیکاٹ، اس کے نتیجے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے گا فائدے۔ یہ تو میں نے صرف ایک جھلک بتائی، جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں گے وہ آپ کو دیکھو کتنے راستے دکھائیں گے کہ اس کے نقصانات کیا آئیں گے، اور اس کے فائدے تو شاید نہ آئیں، نقصانات آپ کو بتائیں گے وہ کتنے۔ یہ تو میں نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی۔ تو ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ سے یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، خاص کر فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اور ان کو جو ہے فتح عطا فرما، ان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، اور ظلم کرنے والے اسرائیلیوں کو توڑ دے، ان کو جو ہے نیست و نابود کر دے اللہ پاک، اور اللہ پاک ہمیں جوش کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا فرمائے، ہمیں صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے، ایسی سوچ عطا فرمائے جس سے امت اوپر جائے۔ تو اللہ پاک اس پر جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔